بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ في حديث والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس۔ نماز کے اوقات کار کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو بسا اوقات لوگوں کے جلد اکٹھا ہو جانے پر جلد پڑھا دیتے تھے، اور اگر لوگ آنے میں اور جمع ہونے میں کچھ تاخیر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو کچھ مؤخر کر دیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں پڑھتے کہ جب غلس ہوتا، یعنی اندھیرا ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو مسائل ثابت کیے ہیں ان میں سر فہرست مسئلہ تو وہی ہے جس پر گزشتہ دو احادیث بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوقات کار میں لوگوں کی آسانی کو مد نظر رکھتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں میں ظہر کی نماز کو کچھ ٹھنڈا کر کے پڑھ لینے کا حکم دیا کہ تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آسانی اور ان کے جمع ہونے کے مطابق نماز پڑھا دیتے تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چونکہ اس دور میں گھڑیاں تو موجود نہیں تھی کہ ایک وقت مقرر کر دیا جائے اور اس کے مطابق سارے لوگ جمع ہوں اور پھر اس وقت پر نماز کھڑی ہو، جیسے اب موجود ہے، تو یہ ایک آسانی ہے۔ سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بجے نماز جماعت سے ہوگی اور سارے اس حساب سے تیاری کر کے مسجد آ جاتے ہیں اور لوگوں کی تعداد جمع ہو جاتی ہے تو نماز ادا ہوتی۔ لیکن چونکہ اس وقت اس طرح گھڑیاں موجود نہیں تھی تو اذان ہونے کے بعد لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوتے تھے، تو اذان مؤذن جب کہتا تھا تو ہر کوئی اپنی وضو کی تیاری کر کے آتے آتے میں تھوڑا سا وقت لگاتا، تو اگر صحابہ کرام وضو کر کے ایک بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے، جلد جمع ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جلدی جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیتے، اور بسا اوقات اگر لوگوں کی اتنی تعداد جمع نہ ہوئی ہوتی، کچھ انتظار ہوتا اور وہ وضو وغیرہ کر کے آنے میں کچھ وقت لگ جاتا، تو آپ ان کے آنے کا انتظار کرتے اور اس کے بعد پھر جماعت کرواتے۔ ایک اور بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے، اور دیگر بہت ساری متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہوتے تھے تو جب تک آپ آ نہ جاتے اور مصلی پہ کھڑے نہ ہوتے، صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے رہتے، خواہ کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ جیسے کہ ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو دیر تک مؤخر کیا تو صحابہ بیٹھے رہے آپ کے انتظار میں کہ جب آپ آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز میں دیر سے تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہوا کہ سورج طلوع ہو جائے گا، بالکل اس کے آخری وقت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے نماز بھی مختصر پڑھائی کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا تھا، اور وہ حدیث کفارات آپ نے سن رکھی ہے کہ آپ نے پھر کہا کہ سب اپنی جگہ بیٹھے، اور اپنے دیر سے آنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ میں نے خواب میں
اللہ رب العزت کی زیارت کی اور پھر کفارات اور درجات کی بلندی کا تذکرہ. تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آتے تھے اس وقت تک صحابہ کرام انتظار کرتے تھے. اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ ان کی موجودگی میں کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا. خاص طور پہ آپ کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کے لیے مقرر بھی کر دیا کہ آپ اب کمزوری کی وجہ سے باہر نہیں تشریف لا سکتے تھے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جب پیر گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کے کھنکارنے پر پتہ چلا کہ آپ تشریف لائے. تو آپ پیچھے ہٹنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا کہ آپ رک جائیں، لیکن حضرت ابوبکر پیچھے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نماز مکمل کروائی. اور پھر نماز کے بعد جب حضرت ابوبکر کو کہا کہ جب میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا تو آپ پڑھاتے رہتے، تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مسئلہ ہے اس پر کھڑے ہونے والے امام کا، نماز پڑھانے والے کا ایک ادب اور احترام ہے اور ایک ضابطہ ہے جس کے مطابق نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے. پہلے بھی میں آپ لوگوں سے اس بات کی طرف توجہ دلوا چکا ہوں کہ جب تک امام مصلی پہ آ کر نہ کھڑا ہو اس وقت صفے بنا کے کھڑے ہو جانا، گھڑی دیکھتے رہنا یا امام صاحب کو اشارے کرنا جی چلے جی چلیں. بعض مسجدوں میں کچھ نمازی کھڑے ہو کے آؤ جی مولوی صاحب چلو جی. یہ طریقہ کار درست نہیں. اگر وہ پیچھے کسی وجہ سے کھڑے یا بیٹھے دیکھ رہے وقت ایک آدھ منٹ اوپر نیچے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کبھی چند سیکنڈ پہلے کھڑی کر دی، کبھی کچھ سیکنڈ لیٹ ہو گئی، کچھ منٹ لیٹ ہو گئی، کوئی اس میں حرج نہیں. آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ میں نے نماز پڑھانی ہو میں کچھ سیکنڈ پہلے کھڑا ہو جاتا ہوں یا کچھ لیٹ کرتا ہوں، یہ جان بوجھ کے کرتا ہوں تاکہ یہ تربیت مکمل ہو جائے کہ گھڑی کا مطلب صرف ایک ضابطہ ہے کہ مسجد میں لوگ آئیں اور آسانی ہو جائے، وگرنہ یہ امام کا استحقاق ہے. وہ اگر پیچھے کھڑا ہے کسی کو اس کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آئے آؤ جی آؤ نماز پڑھاؤ. اور اگر وہ جلدی کھڑا ہو جائے تو کسی کو یہ کہنے کا استحقاق نہیں ہے جی نہیں جی ابھی تو 10 سیکنڈ رہتے ہیں، ابھی تو 20 رہتے ہیں، ابھی تو منٹ رہتا ہے. یہ امام کو اللہ نے اقتداء کا یعنی اس کی اقتداء کرنے کا لوگوں کو پابند بنایا ہے. اس لیے اس معاملے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور یہ جو ہم ایک شترے بے مہار ہوتی جا رہی پوری قوم، نہ کسی کو بڑوں کا پتہ ہے، نہ کسی کو چھوٹے کا پتہ ہے، نہ کسی کے منصب کا لحاظ ہے، ہر کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے ہر کسی پر تنقید کرنے کا اختیار مل چکا ہے. یہ زندہ قوموں کی مثال نہیں ہوتی. ہم ایک بڑی الٹی سمت کو چل پڑے. تو یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ انتظار کرتے تھے اور آپ کے بعد جب جب کسی کو امام بنایا گیا اسی طرح وہ ان کا انتظار کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ سمجھتے تھے، یہ منصب امامت کا خاصہ کہ جو امام ہے اور وہ موجود ہے تو جب تک وہ مصلی پہ نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا. ہاں اگر 2-3 امام ہیں ان میں سے طے ہے کہ جی اگر کوئی بھی جو موجود ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا اور نماز پڑھائے گا، ایک نہیں ہے دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں، ان کی آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ. لیکن پتہ ہے فلاں بندہ نماز پڑھائے گا، وہ موجود بھی ہے، کہیں آگے پیچھے تھوڑا بہت 1-2 منٹ انتظار کرنا پڑ جائے، کوئی حرج نہیں. اس لیے اس انتظار کو جو ہے نا وہ روا رکھا کرے، برداشت کر لیا کرے. یہ نماز کے آداب میں سے. اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے. ہم نے پہلے بھی وہ حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے اندھیرا ہوتا تھا اور 60 سے 100 آیات تلاوت کرتے، تو جب ختم کرتے تو اتنی روشنی ہو چکی ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے تھے. غلس کہتے ہیں ایسے اندھیرے کو جس میں اگر لائٹیں نہ جلی ہوں تو ایک دوسرے کو پہچاننا ممکن نہیں ہوتا، یعنی گوپت اندھیرا جس کو ہم کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے فوراً بعد جب ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے فجر کی نماز کھڑی کر دیا کرتے، پھر طویل کے رات کرتے اور ختم ہوتے ہوتے پھر کچھ روشنی ہو جاتی کہ ایک دوسرے کو پہچاننا ممکن ہو جاتا. تو یہ اوقات تھے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. مزید اس سے متعلقہ احادیث انشاءاللہ آگے ذکر ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.